نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف پڑھیں. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. صلى الله على النبي الكريم جزا الله عنا محمدا ما هو أهله. اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی. تو میرا نہ بن سکا تو نہ بن، اپنا تو بن. میرے انتہائی واجب الاحترام عزیز ساتھیوں، پچھلے ہفتے اس وجہ سے غیر حاضر رہا، کچھ اجتماع کے کاموں کے حوالے سے مصروفیات تھی، اور یہاں مجلس جو ہے وہ کسی اور نے کروائی، بیان نہ ہو سکا. اجتماع کے کاموں کے ساتھ ساتھ میٹنگز، بیانات، اسی طرح اور کام تھے، اس وجہ سے حاضر نہ ہو سکا. تو آپ لوگوں سے معذرت کا طلبگار ہوں. میرے بھائیو دوستو، زندگی کو ایک نمونہ دیا جائے، ایک فکر دی جائے، سانچہ دیا جائے کہ ہم زندگی میں کیا کرنے آئے ہیں اور زندگی کیوں بسر کر رہے ہیں، اور سوچ کی جائے کہ زندگی ہمیں کیوں ملی ہے. ہم سے پہلے بہت نوجوان، رئیس، کبیر لوگ جن کا انتقال ہو چکا ہے، جن کو بہت لوگ بڑے آدمی تصور کرتے تھے، امیر لوگ تصور کرتے تھے، آج وہ زندگی میں نہیں ہیں. کچھ لوگ کہتے تھے ہماری وجہ سے زندگی چل رہی ہے لوگوں کی، کچھ لوگ بولتے تھے ہماری وجہ سے دنیا چل رہی ہے، کچھ لوگ بولتے تھے ہم نہیں ہوں گے تو دنیا نہیں چلے گی. وہ ایک دھوکے کا شکار تھے. تو سوچا جائے کہ ہمیں زندگی کیوں ملی ہے، آج ہم زندگی کے لیے کیا کر رہے ہیں. کیا مال کمانا صرف زندگی ہے؟ کیا دنیا داری کرنا صرف زندگی ہے؟ یہ تو دنیا چند گھڑیوں کی ہے، یہ دنیا چند گھڑیوں کی ہے، اور زندگی جو ہے عارضی ہے، فانی ہے. سوچا جائے کہ کس طرف جایا جا رہا ہے اور کس طرف ہم قدم اٹھا رہے ہیں، ہمارا راستہ کیا ہے اور ہم کس طرف جا رہے ہیں. اگر یہ سوچ لے کر ہم چلیں گے تو کامیابیوں کی طرف چلیں گے، لیکن اس سوچ کے پیچھے بھی ایک مقصد ہے. کامیابی تب ملے گی کہ اس سوچ کو ٹھیک کر لیا جائے، اس سوچ کو ٹھیک کر لیا جائے. میرے بھائیو دوستو، ہم زندگی گزارتے ہیں، لیکن ہم زندگی کو کیا سمجھ رہے ہیں کہ ہم پوری عمر یہاں گزاریں گے. نہیں، ہم پوری عمر یہاں نہیں گزاریں گے. ہماری زندگی عارضی ہے، 60 سے 70 برس، زیادہ زور ہو 80 برس، 80 برس، بس اس سے زیادہ نہیں. تو اپنی زندگیوں کو ماحول کے ساتھ جوڑنا اور نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرنا اور محبتیں بانٹنے والا بنانے میں کامیابی ہے اور نجات ہے. یہاں لوگ سمجھتے ہیں بڑا پلازا بنا لیا تو ہم نجات والے بن گئے، یعنی ہماری دنیا سکون سے گزرے گی زندگی. ہمارے بچے بڑی بڑی یونیورسٹیوں میں، کالج میں پڑھ رہے ہیں، میڈیکل کر رہے ہیں، فلاں کر رہے ہیں، یہ ہماری زندگی کی کامیابی ہے. حالانکہ یہ کامیابی نہیں ہے. کامیابی ان چیزوں میں نہیں ہے.
کامیابی دین کے ساتھ جڑنے میں ہے اور دین کو فالو کرنے میں اور دین پر عمل کرنے میں۔ میرے بھائیو دوستو، میرے آج موضوع دو چیزوں پر رہے گا۔ حالات حاضرہ پر میں ہر وقت بات کرتا رہتا ہوں، لیکن ساتھ ساتھ آج میں انسان کی زندگی پہ بات کروں گا۔ انسان کیا ہے؟ انسان کیا ہے؟ انسان کا اس زندگی جو دی گئی اس دنیا میں کام کیا ہے؟ آج انسان سمجھتا ہے کہ ہم پوری عمر اس دنیا میں گزاریں گے۔ ایسا نہیں ہے، پوری عمر ہم اس میں نہیں گزاریں گے۔ تھوڑی سی زندگی ملی ہے، اس پر عمل کرو، سنت کے مطابق زندگی گزارو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو احکامات بتائے اس کے مطابق زندگی گزارو تو کامیابی پاؤ گے۔ اگر اس مطابق زندگی نہیں گزاری تو ناکام ہو جاؤ گے۔ میرے بھائیو دوستو، ہماری زندگی کا ایک راز ہے۔ وہ راز کیا ہے؟ کہ ہم اللہ کے ساتھ جڑ جائیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پر عمل کرنے والے بن جائیں، تب ہم کامیاب ہوں گے۔ اگر ہم نے ایسا نہیں کیا تو ہم کامیاب نہیں ہوں گے، ناکام رہیں گے۔ میرے بھائیو دیکھیں، ہر چیز کا ایک اصول ہوتا ہے۔ کاروبار کرنے کا ایک اصول ہے، دنیا داری کرنے کا اصول ہے۔ دین کے لیے اصول کیا ہے؟ کہ اللہ کے ہو جاؤ، ایک اصول ہے۔ جب اللہ کے ہو جاؤ گے تو آٹومیٹک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی ہو جاؤ گے۔ تو یہ ہمارے کامیابی اور فلاح کے لیے یہی چیزیں کافی ہیں کہ ہم ایک سانچہ اور ایک نمونہ لے کر زندگی گزاریں۔ کسی کی ابھی ٹائٹل جو ہے وہ ہمارے ٹائٹل نبی علیہ السلام ہے، صحابہ ہے، اولیاء ہے، بزرگان دین ہیں، اور کوئی ہمارا ٹائٹل نہیں بن سکتا۔ ہم کسی کے فین نہیں ہیں، ہم فین جو ہے رسول اللہ کے ہیں، ہم فین جو ہے صحابہ کے ہیں۔ ہمارا کام جو ہے وہ اللہ کو راضی کرنا ہے، ہمارا کام جو ہے نبی علیہ السلام کی اتباع کرنا ہے، اطیعوا اللہ و اطیعوا رسول پر عمل کرنا ہے۔ کامیابیوں کی طرف پھر جایا جائے گا۔ اللہ اور اس کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے میں اور اطاعت کرنے میں کامیابی ہے، اور کسی چیز میں کامیابی نہیں۔ دیکھیں، پہلوان شخص وہ نہیں ہے، کیا سنیں، حدیث شریف کا مفہوم ہے، پہلوان شخص وہ نہیں ہے کہ وہ جو میدان میں اور مقابلے کے دوران کسی کو ہرا دے، کیا کسی کو ہرا دے، بلکہ پہلوان شخص وہ ہے جو نفس پر قابو رکھے۔ نفس پر قابو کیسے کیا جائے گا؟ غصے کو کنٹرول کیا جائے گا۔ جب غصہ آتا ہے نا انسان، تو یہ شیطان جو ہے انسان کی رگوں میں ایسا دوڑتا ہے جیسے خون دوڑتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا، حضرت مجھے کوئی وصیت فرمائی۔ نبی علیہ السلام کو فرمایا تو نبی علیہ السلام نے فرمایا، غصہ مت کیا کرو۔ اس شخص نے پھر وہی درخواست بار بار دہرائی کہ مجھے کچھ وصیت فرمائی، کچھ وصیت فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر دفعہ یہی فرمایا، غصہ مت کیا کرو۔ کیا؟ غصہ مت کیا کرو۔ تو اپنے غصوں پر کنٹرول کرو، اپنے غصوں پر کنٹرول کرو۔ غصہ جب آتا ہے انسان تو کیا سے کیا کہہ جاتا ہے، نعوذ باللہ ایسی ایسی بات کر جاتا ہے جس کی کوئی حد نہیں۔ تو اگر بھائی بھائی کے ساتھ کچھ باتوں پر اتفاق نہیں ہو رہا، ان کی نہ اتفاقی آ رہی ہے، تو یہ اس کے درمیان میں جو ہے شیطان ہے۔ شیطان کو کبھی راستہ نہیں دو گے، شیطان کو کبھی راستہ نہیں دینا، تو بھائی کو معاف کر دینا، اللہ تمہیں بہت دے گا۔ مسائل تو آتے رہتے ہیں دنیا میں، کبھی ایک شکل سے آتے ہیں، کبھی دوسری شکل سے آتے ہیں۔ تو مسائل اور حالات کے ساتھ مقابلہ کرنا، انسان کامیاب بن جاتا ہے، پختہ ہو جاتا ہے۔ کیا ہو جاتا ہے؟ پختہ ہو جاتا ہے۔ اگر اللہ جس کو اپنے پاس رکھنا چاہتا ہے، اپنے پاس بلانا چاہتا ہے، تو اس کو بار بار دنیا کے امتحان ہو یا جس طرح کا دنیا میں امتحان ہو، اس میں فیل کرتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ فیل کرتا ہے، فیل کرتا ہے۔ اس کو سمجھانا چاہتا ہے، خود سمجھانا چاہتا ہے کہ زندگی ایسے گزارو، اس کام کو ایسے کرو۔ وہ جب اللہ سے مانگتا ہے، اللہ کو اس کا مانگنا پسند ہوتا ہے، اللہ کو اس کا مانگنا پسند آ رہا ہوتا ہے۔
تب وہ بار بار اس کو موقع فراہم ہوتا ہے۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں، جو چیز مل رہی ہے نعمت، اس کی قدر کرنا، بے نعمت کی ناشکری کبھی مت کرنا، انہیں نعمت چھن جائے گی، پھر دوبارہ نہیں ملے گی، اور دوبارہ اگر ملی بھی تو اس طریقے سے نہیں ملے گی جیسے پہلے ملی ہو۔ وہ کہتے ہیں نا یہ چانس کے ذریعے سے مل چکا ہے۔ تو میرے بھائیو دوستو، اپنے آپ میں یہ باتیں لاؤ، شکر کرنا اور اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھنا اور اطیع اللہ و اطیع رسول پر عمل کرنا۔ دیکھیں شکر کب کرو گے؟ جب دین پر سمجھو گے۔ دین کہاں سمجھو گے؟ مدرسے میں سمجھو گے۔ مدرسے میں سمجھ کر تزکیہ نفس کہاں کرو گے؟ خانقاہوں میں آ کر کرو گے۔ اسی طرح نا، لیکن جو خانقاہوں کے ساتھ جڑا ہوا ہے، جو اپنے شیخوں کے ساتھ جڑا ہوا ہے، جو مشائخ کے ساتھ جڑا ہوا ہے، جو اپنے صوفیاء کے ساتھ جڑا ہوا ہے، ان کو کچھ باتوں پر عمل کرنا ہے۔ کن کن باتوں پر عمل کرنا ہے؟ اپنے شیخ کی ہر بات کی اتباع کرنی ہے، اپنے شیخ کی صحبت زیادہ سے زیادہ اختیار کرنا پڑتی ہے، تب انسان کامیابیوں کی طرف جاتا ہے۔ خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے مرید تھے امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ۔ تو حضرت کی عادت تھی خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کہ ان کے دربار میں جو بھی آتا تھا تو وہ ان کو کچھ نہ کچھ ہدیہ دیتے تھے۔ ایک دن کوئی سائل سوال کرنے آیا، ان کے پاس کچھ ہدیہ نہیں تھا، کچھ مانگنے آیا، تو انہوں نے ان کو اپنی جوتے دے دیے، جوتے لے لو۔ تو جب وہ جانے لگا تو اسی راستے سے امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ بھی آ رہے ہیں، اسی راستے سے۔ جب امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا کہ آج میرے شیخ کے دربار سے اس کو یہ نیاز ملی ہے، تو اس نے کہا یہ جوتے مجھے دے دو۔ اس نے کہا نہیں ایسے نہیں دوں گا، بیچنا چاہتا ہوں۔ کتنی قیمت؟ اس نے منہ بولے قیمت بولی، اور امیر خسرو رحمۃ اللہ نے اس کے منہ بولے قیمت اس کو دے دی۔ شیخ سے محبت تھی، عشق تھا۔ جب اس کو قیمت دے دی تو شیخ کے جوتے سر پر رکھے اور خانقاہ کی طرف جا رہے ہیں۔ جب خانقاہ کی طرف جا رہے ہیں تو حضرت نے جب دیکھا تو حضرت مسکرا پڑے۔ جیسے ہی مسکرائے تو اس نے میں امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ بہت عاشق تھے اپنے شیخ کے۔ ایک شعر پڑھا کہ میں تو ہو جاؤں، کہ میں تو ہو جاؤں اور تو میں ہو جائے۔ کیا؟ کہ میں تو ہو جاؤں اور تو میں ہو جائے، اور میں تن بن جاؤں تو روح بن جائے، تاکہ بعد میں کوئی یہ نہ کہہ سکے تو اور ہے میں اور ہوں۔ ان کا اپنے شیخ کے ساتھ اس طرح عشق تھا کہ میں آپ کو کیا بتاؤں، تبھی ان کو کامیابیاں ملی ہیں۔ آج ہم محبتیں جو ہیں زبانوں سے کرتے ہیں، دلوں سے اپنے شیخوں کے ساتھ محبت نہیں کرتے۔ اگر ہم دل سے شیخ کے ساتھ محبت کریں گے تو ہم کامیابیوں کی منزل تک پہنچیں گے۔ ہمیں تو وسوسہ آیا نہیں ہوتا، ہم وسوسہ دل پکڑ کے بیٹھے ہوتے ہیں، وسوسہ آ رہا ہے۔ وسوسے کو سہنا، وسوسے پر عمل نہ کرنا، یہی کامیابی ہے۔ ان کی اتنی محبت تھی، کہتے ہیں اگر شریعت میں یہ چیز جائز ہوتی، کیا چیز جائز ہوتی؟ یہ چیز کہ ایک قبر میں 2 بندوں کو دفن کیا جائے، تو میں یہ وصیت کرتا کہ مجھے اپنے شیخ کی قبر میں دفن کیا جائے۔ تو اپنے شیخ کے ساتھ عشق کس طریقے سے تھا؟ اس طریقے سے تھا، تبھی اللہ نے نوازا بھی۔ کیا؟ اللہ نے تبھی نوازا۔ میرے بھائیو دوستو، خانقاہ آنے کا مقصد یہی ہے کہ ہم کچھ سیکھیں اور تزکیہ کرنا۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَيُزَكِّيهِمْ، تزکیہ نفس کرو، اصلاح کرو اپنی، پھر دوسروں کی اصلاح کی طرف سوچو، اور اپنے آپ کو مٹا دینا، یہی کمال نسبت ہے۔ اپنے آپ کو کچھ مت سمجھنا۔ جس دن اپنے آپ کو کچھ سمجھا تو کامیاب نہیں ہوگی، خاک ہو جاؤ۔ کہتے ہیں نا، مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے، کہ دانہ خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے۔ اور یہ بزرگان دین ایسے لوگ ہوتے ہیں، ایسی ہستیاں ہوتی ہیں کہ جب یہ اس دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں، ان کا انتقال ہو جاتا ہے، تو زمین ان کے پیچھے روتی ہے۔ جہاں یہ عبادت کرتے تھے وہ جگہ ان کے پیچھے روتی ہے۔ جس راستوں سے فرشتے رزق لے کے آتے تھے وہ راستے روتے ہیں۔ تو کچھ لوگ، کچھ ہستیاں جو ہوتی ہیں، ان کا وجود یہ عالم کے لیے رحمت ہوتا ہے۔
اور عالم کے لیے ایک ذریعہ ہوتا ہے رزق کا، انقلاب کی مانند ہوتے ہیں۔ لیکن آج ہمیں ان ہستیوں کی قدر نہیں ہے، آج ہمیں اللہ والوں کی قدر نہیں ہے۔ جو اللہ والا ہوتا ہے ذکر کرتا رہتا ہے، اس کی وجہ سے تمام علاقہ، تمام شہر پہ انوارات جاتے ہیں، اور اس کے جسم کے ساتھ جو ہوائیں لگتی ہیں، ہوائیں جاتی ہیں، وہ جس فصل پہ جاتی ہیں وہ فصل برکتی ہو جاتا ہے، جس جگہ جاتی ہے وہ جگہ رزق، اس میں برکت آ جاتی ہے۔ آج اللہ والوں سے دوری کیوں ہے؟ سوچنے کی بات ہے۔ کس چیز کی بات ہے؟ سوچنے کی بات ہے۔ ہمارا مقصد ایک تھا، کر رہے دوسرا مقصد۔ دیکھیں اکثر لوگ کہتے ہیں فلاں چیز تابع ہو جائے، فلاں چیز یہ ہو جائے، جنات تابع ہو جائے، یہ ہو جائے۔ تم، میرے شیخ ایک بات کہتے ہیں کہ تم اللہ کے بن جاؤ، کیا تم اللہ کی تابعداری کرنے والے بن جاؤ، ساری چیزیں تمہارے تابع ہو جائیں گی۔ اپنا اخلاق جو ہے عالی کر دو، اپنا اخلاق جو ہے، کردار جو ہے نمونہ بنا دو، مثال بنا دو، خود ایسی مثال بنا دو کہ لوگ تمہاری مثالیں دیں۔ کیا لوگ تمہاری مثالیں دیں؟ اب ہمارا کیا جاتا ہے اس چیزوں میں؟ ہماری اس طرف سوچ ہی نہیں جاتی، تو ہم پھر خساروں کی طرف چلتے یا نہیں چلتے؟ ابھی ایک بندہ دین کا کام کرتا ہے، جس انداز سے کرتا ہے، کر رہا کیا ہے؟ دین کا کام۔ تو اس پہ اعتراضات مت کیا کرو، میں صفا بات کر رہا ہوں، اس پہ اعتراض مت کیا کرو۔ ابھی ایک چیز میں جب اختلاف ہے اور گنجائش ہے، تو اس چیز کو گنجائش کی نظر پہ پرکھا کرو، اپنی نظروں سے مت پرکھا کرو۔ وسیع ظرفی کی نشانی یہی ہے۔ ابھی ایک بندہ نماز نہیں پڑھ رہا، اس کو نمازوں کی طرف لاؤ۔ ایک بندہ قرآن نہیں پڑھتا، قرآن نہیں سیکھ رہا، اس کو قرآن سکھانے والا بنا دو، اپنے اخلاق کے ذریعے سے، زور سے نہیں۔ زور سے کوئی چیز حاصل نہیں کی جا سکتی، محبت سے اس کو دلاؤ، اتنی محبت دو کہ وہ سیکھ جائے۔ ہمارے ایک ساتھی تھے، بہت محبت والے تھے، ابھی سفر پہ ہیں تبلیغ کے، غالباً بہت عرصہ ہو گیا ملاقات نہیں ان سے۔ عالم دین ہے، شیخ العزیز صاحب ہے، تو وہ مجھے ایک بات کرتے ہیں، کہتے ہیں ہمارے علاقے میں جو لوفر لفنگے ہوتے ہیں نا، تو میں ان کو ایک بات کرتا ہوں کہ یار بس صرف مجھے وقت دو، میں تمہارے پاس آنا چاہتا ہوں، مسجد میں مت نظر آؤ، کچھ مت کرو، مجھے وقت دو، میں تمہارے پاس آنا چاہتا ہوں۔ اس کے اس جملے سے اور اس کے ان لوگوں کے پاس جانے سے شروع میں علاقے والوں نے بڑے اعتراض کیے کہ یہ لوفر لفنگوں کے ساتھ اٹھ رہا بیٹھ رہا، دوستی کر رہا ہے، یہ کر رہا ہے، کبھی ان کی دعوتیں کر رہا ہے، کبھی کیا کر رہا ہے۔ تو اس کردار سے ان کے، آپ کو معلوم ہے اس علاقے میں لوفر لفنگے ختم ہو گئے۔ تو وسیع ظرفی کیا ہے؟ اب یہ مت دیکھو کہ فلاں میں عیب دیکھ لیا، او اس میں تو عیب ہے، اس کو تو چھوڑ دیا جائے۔ نہیں نہیں نہیں، اس کو چھوڑنا نہیں ہے، اس کو پکڑنا ہے، اس کو جہنم سے نکال کر جنت میں لے جانے کا ہمارا ذمہ ہے۔ میں نے پچھلے بیان میں یہی بات کی، کنتم خیر امت اخرجت للناس، یہ آیات جو ہے تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، یہ صرف تبلیغ والوں کے لیے نہیں ہے، یہ تمام جو نبی علیہ السلام کی امت ہے، امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ان کے لیے آیات ہے۔ ہم سمجھتے ہیں یہ صرف تبلیغ والوں کے نہیں، یہ ہمارے لیے، ان کے لیے، سب کے لیے۔ جس نے پڑھا ہے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سب ان کے لیے یہ آیات ہے، بلکہ پورا قرآن ان کے لیے ہے۔ تو اس آیات کا مطلب اور مفہوم کیا ہے؟ تم بہتر امت ہو، لوگوں کو اچھائی کی طرف لاؤ گے، برائی سے روکو گے۔ تو لوگوں کو اچھائی کی طرف لانا ہمارا مقصد ہے، لوگوں کو برائی سے روکنا ہمارا فرض ہے، ہمارا مقصد ہے۔ آج جگہ بجگہ برائی ہوتی ہے، لوگ اس انسان سے نفرت کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ جگہ بجگہ برائی ہوتی ہے، لوگ اس انسان سے نفرت کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ انسان کے گناہ سے نفرت کرو، انسان سے نفرت مت کرنا۔ انسان کا جو غلط کردار ہے اس سے نفرت کرو، انسان سے نفرت مت کرو۔ اور میں اکثر آپ لوگوں کی وساطت سے یہ بات کرنا چاہتا ہوں، آپ لوگ یہ بات پھیلانا، جتنی پھیلا سکتے ہو پھیلاؤ، کہ لوگوں کو محبت دو،
اور اپنا اخلاق اتنا عالیشان کرو کہ وہ تمہارا خود بخود تابع ہو جائے اور تمہارا تابع ہو کر دین پر چلنے والا بن جائے۔ ابھی ہماری سخت اور تشدد اور شدت والا مزاج اس کو خراب کر دیتا ہے، نعوذ باللہ اس کو دین سے منکر کر دیتا ہے۔ صبح مجھے ایک میسیج آیا واٹس ایپ پر، 2 دن قبل میسیج تھا لیکن سنا میں نے آج صبح۔ مجھے کہا، کوئی تھا میں نہیں جانتا، سوال کرنے والے نے سوال کیا مجھ سے، کہتا ہے میں تصوف میں بیعت تو ہونا چاہتا ہوں آپ لوگوں سے، لیکن کیا آپ کے خانقاہ میں اور آپ کے مزاج میں تو یہ چیز نہیں ہے کہ گناہ ہو جائے، اگر شیخ کو گناہ بتایا جائے وہ شیخ غصے کرے، خانقاہ سے نکال دے، یہ کر دے وہ کر دے۔ میں نے کہا نہیں، یہ تو کسی خانقاہ میں نہیں کہتا، میں خانقاہ میں تھا اس میں یہ چیز ہوئی ہے۔ تو میں نے کہا گناہ کسی کو مت بتایا کرو، اللہ سے معافی مانگ لیا کرو، فوراً توبہ استغفار کر لیا کرو۔ تو مجھے کہا نہیں میں ادھر دن نہیں، میں نے اس کو جوڑا وہیں پر، میں نے کہا تم ایسے کرو ایسے کرو، اس کو میں نے چلایا، پھر اس سے بات کی بہت ٹائم تک، تو وہ بہت خوش ہوا، نوجوان لڑکا تھا، الحمدللہ اس نے مجھ سے وعدہ کیا کہ میں آئندہ گناہ کسی کو نہیں، میں نے کہا گناہ کرو ہی مت، ہو جائے فوراً توبہ کرو، استغفار کرو، ندامت کے آنسو بہاؤ، کیا ندامت کے آنسو بہاؤ، تب کامیاب ہوگے۔ اور اگر تم لوگوں کو بتاؤ گے تو لوگوں کو گواہ کر رہے ہو گناہ کے۔ سرزد گناہ جب ہو جائے تو اس پر استغفار کیا کرو، کسی کو بتاؤ مت، اللہ کی رضا کے لیے، اور اللہ سے معافی مانگا کرو، اللہ کی رضا بہت رکھو دل میں، اللہ کے لیے کوئی اللہ بس مجھ سے بھی ہوگا میں کیا کروں۔ تو میرے بھائیو دوستو، اپنی زندگی کو عملی نمونہ بناؤ، عملی کردار بناؤ۔ یہاں آنے کا یہ مقصد نہیں ہے کہ ہم یہاں سے بس ذکر کر لیں گے اور بس ایک وقت ہے، ہفتے کا ایک دن ہے، وہ گزر گئے وہ بس چلے گئے، نہیں نہیں نہیں، ایسے بن کر جاؤ کہ گھر میں پتہ چلے کہ ہمارا بچہ یا ہمارا بیٹا یا ہمارا بھائی یا ہمارا جو بھی ہے، کزن ہے، رشتہ دار، یہاں آ رہے کچھ سیکھ کر جا رہے۔ اگر یہاں آپ کا اخلاق بہتر ہے اور گھر میں برا ہے تو آپ ٹھیک نہیں ہو۔ اصل اخلاق گھر والوں کے ساتھ ہے، اصل اخلاق بیوی کے ساتھ ہے، اصل اخلاق بھائیوں کے ساتھ ہے، اصل اخلاق والدین کے ساتھ ہے۔ اپنے اخلاق کو یہاں سے بہتر بنا کے جاؤ، یہاں سے کچھ سیکھ کر جاؤ تو آگے بولا کرو، آگے بیان کیا کرو، اور اگر بیان نہیں کر سکتے اپنی زندگی میں لے آؤ تاکہ وہ تمہیں دیکھنے کے ساتھ سمجھ جائیں کہ یار اس میں چینجنگ آ گئی ہے، اور وہ تمہاری چینجنگ سے متاثر ہو کر وہ بھی خانقاہ آنے والے بن جائیں، وہ بھی مدرسے آنے والے بن جائیں، وہ بھی مسجد آنے والے بن جائیں، وہ بھی تبلیغ کے کام کے ساتھ جڑنے والے بن جائیں۔ یہ سارے شعبے ہمارے ہیں اور ہم ان کے ہیں، یہ سارے شعبے ہمارے ہیں اور ہم ان شعبہ کے حصہ ہیں۔ میرے بھائیو دوستو، محبت کا ایک بول سب کچھ خرید سکتا ہے، لیکن نفرت کے 1000 بول ایک چیز خرید نہیں سکتے۔ اگر انسان کے دلوں پر راج کرنا چاہتے ہو، اپنے اخلاق کو عالی شان بنا دو، صرف زبان سے اور مطلب کے لیے نہیں، صرف مطلب کے لیے نہیں، دل سے نیت صفا کرو کہ میرے اخلاق اس لیے بہتر ہوں گے کہ میں اس کو نفع دوں گا، اس سے نفع کی طلب مت رکھنا، اس سے نفع کی طلب مت رکھنا کہ میں اخلاق اس لیے بہتر بنا رہا ہوں، اس سے نفع اور اس سے مطلب لے لوں اور غائب ہو جاؤں، نہیں، سب کے ساتھ ایک ہی اخلاق پر رہو، دلوں کو صاف کر دو، دلوں کو فراخ کر دو، دلوں کو وسیع کر دو، ظرف کو وسیع کرو۔ کوئی گالی دیتا ہے سنو، مسکرا دو، کوئی برا بولتا ہے سنو، مسکرا دو، سہ لو، سہنے والا بنو۔ بزرگوں کی علامات یہی ہیں، سہنے والے تھے وہ، صحابہ کی، انبیاء کے سہنے والے تھے۔ نبی علیہ السلام کے ساتھ کتنا ظلم ہوا، آئے ہے کتنا ظلم ہوا، کیا طائف میں کیا کیا ہوا، لیکن کیا کہا؟ معاف کر دیا، کیا کیا؟ معاف کر دیا۔ فرشتے جب آئے، آپ لوگوں کو میں نے واقعہ سنایا تھا، معاف کر دیا، معاف کر دیا، معاف کر دو۔ مجلس کے بیچ میں بیٹیاں طلاق ہو جائیں، ہائے ہائے ہائے،
نبی رحمت تھے نا، ہم سب کے نبی تھے، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین تھے، لیکن کیا یہاں پر ان کی سنتوں پر چھریاں پھیری جاتی ہیں؟ ایسا مت کرو، ایسا مت کرو میرے بھائیوں۔ مزاج میں شدت ہٹا دو۔ کسی کو گناہ پر دیکھو تو سوچو کہ میری آنکھوں نے غلط دیکھا ہے، کسی کو اچھائی پر دیکھو تو اس نے اچھائی کی ہے، مجھ میں غلطی ہے۔ ابھی ہمیں اپنی نیکیاں نظر آتی ہیں، دوسرے کی برائیاں نظر آتی ہیں، ایسا مت بنو۔ ایک آنکھ سے اپنی برائیاں دیکھو، دوسرے آنکھ سے لوگوں کی خوبیاں دیکھو، تو کمال والے انسان بن جاؤ گے، کامل انسان بن جاؤ گے۔ ہر انسان پہ حالات آتے ہیں، ہر انسان پہ ایک مشکل لمحہ آتا ہے، ایک مشکل گھڑی آتی ہے۔ ایسا انسان نہیں کہ اس پہ کوئی حال نہیں آیا، کوئی حالات نہ آئے ہو، کوئی پریشانی نہ آئی ہو، کوئی مجبوری نہ آئی ہو، کوئی تکلیف نہ آئی ہو۔ ایسا انسان نہیں ہے اس دنیا میں، لیکن اس میں کامیاب انسان ہوا ہے جس نے اس تکلیف کو اپنے سینے میں جگہ دی ہے، اور جس نے تکلیف کو دور کرنے کی کوشش کی ہے، تکلیف کو ہٹانے سے مراد کیا، کسی نے برا کیا یہ بھی اس کے ساتھ برا کر رہا ہے، کسی نے اس کے ساتھ ظلم کیا یہ بھی ظلم کر رہا ہے، تو اس میں اور اس میں کوئی فرق نہیں رہا۔ تو اپنے مزاجوں کو فراخ کب کرو گے؟ کوئی برا بولے گا اب خاموش ہو جاؤ۔ ابھی سنی سنائی باتیں ہوتی ہیں، ہم سنتے ہیں غصہ ہو جاتے ہیں، ایسا بھی مت کرو، سننے دو، کرنے دو، بولنے دو، کتنا بولے گا؟ اور تمہارے پیچھے جو بول رہا ہے سمجھ جاؤ کہ تم حق پر ہو۔ کوئی تمہارے لیے لوگوں کو مخالف کر رہا ہے تو سمجھ جاؤ تم حق پر ہو، کہ یہ ایسا ہے، یہ ویسا ہے، یہ ایسا ہے، کوئی اچھا ہے ویسا۔ میں نے ایک شعر کہا تھا، پتہ نہیں کون سے بیان میں کہا تھا، کسی کی نظر میں اچھے تھے، کسی کی نظر میں برے تھے، کسی کی نظر میں اچھے تھے، کسی کی نظر میں برے تھے، حقیقت میں جو جیسا تھا ہم اس کی نظر میں ویسے تھے۔ تو میرے بھائیو دوستو، کردار کو عالی بناؤ، اخلاق کو عالی بناؤ، کمال تب آئے گا تم میں کہ تمہاری وجہ سے لوگوں کو نفع پہنچے، لیکن تم لوگوں سے نفع کی امید مت رکھنا۔ نیکی کرنی ہے اللہ کے لیے کرنا، کچھ کرنا ہے اللہ کی رضا کے لیے کرو۔ یہ مت کہو کہ فلاں سے مجھے یہ فائدہ مل جائے گا میں اس لیے اس کے ساتھ اچھا پیش آؤں، نہیں، تم سب کے ساتھ اچھا پیش آؤ، تمہیں سب سے فائدہ ملے گا۔ اور اگر تمہیں فائدہ نہ ملے کسی سے، اچھائی کی امید تم رکھ رہے ہو، کچھ نہ ملے تو بس چھوڑ دینا، لیکن اس کے ساتھ تم اچھائی مت چھوڑنا، اپنے بس کے مطابق کرتے رہنا۔ کوئی تمہیں مطلبی سمجھے، کوئی تمہیں غرض والا سمجھے، کوئی تمہیں مفاد پرست سمجھے، سمجھنے دو، یہ اس کا ظرف ہے۔ یعنی کسی کے بدترین اخلاق، بدترین میں یہ بولوں گا، کسی کے برے اخلاق کی وجہ سے میں آپ لوگوں کے آگے آج ہاتھ جوڑتا ہوں، اپنے عالی اخلاق کو ٹھیس مت پہنچاؤ، اپنے عالی اخلاق کو مت چھوڑو۔ کیا اس برے اخلاق اور تمہارے میں کیا فرق رہ جائے؟ تو میں نے ایک بات کی، محبت بانٹو، میرا منشور یہی ہے میری زندگی کا۔ ہمارے سلسلے کا منشور تو اسلام عوام پاکستان ہے، لیکن میری زندگی کا منشور یہ ہے، نفرتوں کو مٹا دو، محبتوں کو پھیلا دو، اور لوگوں سے الفت کرو، لوگوں سے توقع مت رکھو، تمہ مت رکھو۔ کوئی برا کرتا ہے کرنے دو، کس حد تک کرے گا؟ کبھی تو خاموش ہو جائے گا۔ اپنے معاملات اللہ کے سپرد کر دو، یا اللہ اس نے میرے ساتھ کر دیا، تو دیکھ میں تو اچھا کر رہا ہوں، ایسے کہا کرو۔ لیکن اگر تم نے بھی اس کے ساتھ برا کرنا شروع کر دیا تو تم اور اس میں فرق نہیں رہے گا۔ میرے بھائیو دوستو، ہمارا اجتماع ہے 4-5 فروری کو، انشاءاللہ آنے والے ہفتے اتوار کو، تو آپ تمام ساتھیوں سے درخواست ہے اس میں شرکت بھی فرمائیں اور تعاون بھی فرمائیں، اور وہاں کے جتنے انتظامات ہیں اس کے لیے دعا بھی کریں، آیت الکرسی کے حصارات بھی باندھنا شروع کریں، اور آیت کریمہ کا ختم بھی پڑھیں، اسی طرح بسم اللہ الذی لا یضر کا آیت الکرسی کا ختم پڑھنا شروع کریں، تو اللہ ثانیہ والا معاملہ فرمائیں گے۔ اور اپنے ساتھ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو لے کر آئیں کہ اجتماع میں شرکت کریں،
اور یہ اجتماع کے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ اجتماع کو تمام عالم کے لیے نفع والا بنائے، ہمارے شیخ کا فیض تمام عالم میں جاری و ساری فرمائے۔ اور ایک عرض یہ ہے کہ جب بھی ذکر کے لیے آیا کرے اپنے ساتھ اوروں کو بھی لے کر آیا کرے، اور اپنے ساتھ ساتھیوں کو لائے تاکہ ان کو بھی نفع ہو، اور یہاں جو سنیں اس کو اپنی زندگی میں لے کر آئیں، اور دعا کریں پہلے وہ میری زندگی میں آئے پھر آپ لوگوں کی زندگی میں آئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عافیت والے، آسانی والے، کرم والے معاملے فرمائیں۔ بہت ساتھیوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے مجھے، تو ان کے لیے پھر جب مجلس ہو جائے دعا کریں تاکہ اللہ ان کے لیے آسانیاں کرے۔ کسی نے ان کی اولاد نہیں ہے ساتھیوں کی، انہوں نے بھی دعاؤں کے لیے کہا، کن کے آپریشن تھے انہوں نے بھی دعاؤں کے لیے کہا۔ بہت زیادہ بڑے وہ میسیجز ہیں، میں نے نوٹس میں رکھے ہوئے ہیں، تو سب کے لیے دعا کریں۔ انشاءاللہ بھی ذکر ہوگا، آپ تمام ساتھی بیٹھیں۔ اللہ سب کے لیے آسانی اور عافیت والے معاملے فرمائے، اللہ آپ کا نا قبول منظور فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، جزاکم اللہ خیر۔ اللہ عزت ورکڑ تصوف کی لاسانی پھر عثمان حنفی زمونگا، پھر عثمان حنفی ہو، پھر عثمان حنفی زمونگا۔